السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ نساء کا ہمارے جو 15 مرکزی موضوع ہیں ان میں سے 7واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس میں 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ پہلا ہے تعداد، دوسرا ہے احکامات، تیسرا ہے رویے، چوتھا ہے جزا و سزا اور 5واں ہے عذاب۔ پھر اگلی تیسرا جو اس میں ہے وہ ہے رویے۔ تو رویہ ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم راہ ہدا سے پھر جاؤ۔ یہ 27 نمبر آیت ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر اپنے باء و اجداد کی رسم و رواج کو مقدم سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہو، منافقین ہو، مشرکین ہو، یا کوئی ہم میں سے ہو جو کہتا ہے جناب ٹھیک ہے اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا پر ساڈا طریقہ ہے جی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، ہم یہ کرتے آئے ہیں، ہمارا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمہ کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے جن پر عمل کرنا لوگوں کو اکثر ناگوار گزرتا ہے۔ میراث میں لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کا حصہ مقرر کرنا، اب ہمارے اس معاشرے میں بھی لڑکیوں کا حصہ لوگ کھا جاتے ہیں، گوارا ہی نہیں کرتے دیں، اور عدت کے بعد عورت کو نکاح کیا دے دینا، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیا، یہ ہماری غیرت کے لیے مسئلہ ہے۔ کوئی اللہ نے جس کی اجازت دے دی ہے اس پہ کسی کو کوئی ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ متبنہ کی وراثت کا خاتمہ وغیرہ ایسے تمام اصلاحات اور بڑے بوڑھے اور رسم و رواج کے پرستار چیخ اٹھتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اس کے اوپر، اور اسی کی آڑ میں کئی اور احکامات کو بھی پاؤں تلے رون دیتے ہیں، نہیں توجہ کرتے، ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو 28 میں انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے آزادوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پھر 108 میں آ گیا ہے مجرم خائن دغاباز لوگوں سے چھپتے ہیں کہ انہیں ان کی خیانت دغابازی کا علم نہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کرتے۔ بھائی شرم کرنی ہے تو اللہ سے کرو، چھپنا ہے تو اللہ سے چھپو، بچو، لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے جناب ایسے چکر چلائیں گے جو لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے، لوگوں کے سامنے بھرم رہ جائے، وہ یہ بھرم بیکار ہے، لوگوں کو بھی ایک دن پتہ چل ہی جانا ہے کون ہے جو اس وقت چھپا ہوا ہے، سب نظر نہیں آتے کون کیا کرتا ہے۔ پھر 108 میں بعد از جرم لوگوں کو اور حکام کو بہکانے کی سازشیں کرتے ہیں، جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہیں، قصے اور ہر دفعہ نیا قصہ گڑھتے ہیں، ہر بار نئی گڑھتے ہیں، لوگوں کو ایک نئے بہکاوے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بہکانے والے حقیقت میں خود کو بہکاتے ہیں انسان۔ اور پھر 127 میں انسان مال و دولت کے ساتھ تمام مرغوبات نفس میں لالچ اور بغل کرتا ہے۔ انسان کا اپنا ظرف ہے کہ وہ فقط دنیا چاہتا ہے یا آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے۔ اگر جو دنیا چاہتا ہے تو پھر دنیا تو شاید جتنی اس کی قسمت میں ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملنا، تو اس لیے کام آخرت کے لیے کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آخرت کی بھی بھلائی بھی مانگنی ہے۔ اور لوگ دنیا کے فائدے ہی چاہتے ہیں، دنیا کے فائدے جو قسمت میں مل جائیں گے، اس سے آگے کی بات نہیں ہے۔ اب آگے جی جزا سزا ہے۔ جزا سزا میں چوتھا جو ہمارا ہے اس میں موضوع، ہر ایک مرد و عورت کو اپنے مال کی لازمی جزا ملے گی، ہر ایک کو جزا ملے گی، ہر برائی نقصان تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو یہ سلسلہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہر ایک کو اس کی ملنی ہے، جو وہ کچھ کرے گا اس کو وہ بھگتے گا، اور یہ جتنا بھی ہے یہ اب مال کا نتیجہ ہے، ملنا ہی ملنا ہے اس میں سے۔ اور تیسری بات آ رہی، ہر غلط کام گناہ اپنی جان پر ظلم ہے، اس کا وبال خود پر پڑتا ہے۔ کوئی گناہ، کوئی غلط کام، کوئی زیادتی، کوئی ایسی نہیں ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں، کیونکہ یہ آج نہیں لٹائیں گے کل لٹانا پڑے گا، اور اس وقت ہونا ہے جب پلے کچھ نہیں ہونا، خالی ہونا ہے، پھر اچھے اعمال دوسروں کو مل جائیں گے، ان کی برائیاں ہمیں مل جائیں گی، تو کیا پلے آیا، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ لہٰذا یہیں پہ ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کرنی، اور کچھ ایسی کام اور کچھ اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرنی ہے۔ پھر 123 میں ہے جی آگے، عذاب ثواب کسی کی آرزو خواہش پر نہیں ہوگا، اور ہر کوئی مرد عورت اپنے مال کی جزا پائے گا۔ 123 اور 124 کے اندر یہ ساری بات کلیئر آئی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، یا ہر ایک کو اس کو اپنا ملے گا کیا کچھ اس نے کیا ہے۔ تو شیطان انسان کو جو ہے نا اس میں آتا ہے کہ سستی نجات کے عقیدے سے بہت گمراہ کرتا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا۔ وہ مسلمانوں نے ہم نے پیروں کی سفارشوں کے علاوہ بہشتی دروازے بھی بنا رکھے ہیں، اللہ کے قانون نے جزا و سزا جو قرآن میں مذکور ہے، اس کی اہم باتیں یہ ہیں انسان کو اپنے جو اللہ نے بنایا یہ جزا سزا قانون، انسان کو اپنے ہر اچھے برے عمل کا بدلہ ملے گا، پہلے یہ بات ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جزا و سزا، اچھا جزا ملنی ہے، اور سزا میں اگر توبہ کر لے تو اللہ معافی کرا لے تو علیحدہ بات ہے، ادروائز جو لکھی جا چکی ہے اور توبہ نہیں ہے، اس کی معافی نہیں کرائی تو پھر وہ شامل ہے اس میں۔ دوسرا قانون یہ ہے جزا و سزا کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، نہ خیر کا ذرہ چھپے گا نہ شر کا، ہر ایک ظاہر ہو جائے گا۔ پھر اگلی جی چوتھی بات اس میں ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ جی ہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، قالوا وازرۃ وزر اخری، کسی نہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، سب نے اسی وقت ہر ایک کو اپنے اپنے کرنا ہے۔ اور شفاعت کے مستحق صرف گناہ گار موحدین ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ انی پئی ہوگی ہر کوئی ہر ایک کے سوار ہو رہے گا، یہ جو ہے یہ ایک بڑا سمجھنے والی چیز ہے کہ شفاعت ان کی ہوگی جو موحدین ہے، پھر کوئی گناہ ہو گئے ان سے وہ کچھ ہے، تو جو ویسے جو تھوڑے رہے کہ جی یہ بچا لے گا فلانا بچا لے گا یہ کر لے گا، وہ خود پھنسے ہوں گے اس وقت جن میں بچانے والے
پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے سب کو۔ چھٹا اس میں یہ ہے اللہ جس کو اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا صرف وہی سفارش کر سکے گا۔ قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں کہ جس کو اللہ دے گا، من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، تو اللہ کہتا ہے بار بار آیت الکرسی میں روز پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کر سکے، تو یہ سلسلہ ہے من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، تو یہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک چیز ہے جی عذاب صاحب، اور ہر ایک کو اپنی جزا اور ملے گی یہ سلسلہ۔ اس کے بعد جی چوتھی بات آ گئی ہماری، پانچواں جی عذاب کی بات آ رہی ہے۔ عذاب کے اندر سب سے پہلی بات ہے کفار کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور آگ سے جسم کی کھال جلنے کی سخت تکلیف دی جائے گی، اور کھال جل جانے کے بعد نئی کھال پیدا کر دی جائے گی اور اسے جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ انسان کا یہ سائنسی تحقیق ہے، یہ کافی ریسرچ ہے کہ جب جسم میں تکلیف جو ہوتی ہے وہ کھال کے اوپر ہوتی ہے، جب ٹیکا لگتا ہے تو کھال میں سوئی چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، گوشت میں نہیں ہوتی۔ جلنے کی بھی جب کھال جلتی ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب یہ جی قیامت میں کھال جل جائے گی، دفعہ جل جائے گی، پھر کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے ہم کھال ہی بدل دیں گے، ایک دفعہ جلے گی تکلیف ہوگی تو پھر وہ ختم ہو جائے گی تو نئی کھال آ جائے گی، پھر وہ جلے گی، پھر وہ بار بار۔ تو یہ کتنا مسلسل عذاب ہوگا، ہم نے اس سے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اس کی حجتیں نہیں کرنی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم ایسے بچ جائیں۔ اور کھال جلنے بدلنے کا عذاب مسلسل جاری رہے گا۔ 56 بڑی سخت آیت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور کھال ایک جگہ نہیں، ایک جگہ سے تھوڑی جل جلا کے پتہ جاتا ہے، تو یہ پورے جسم کی کھال ہے، بار بار جلے گی۔ استغفار کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اس میں۔ اور پھر 109 میں جی دنیا بھر میں مجرمین، خائن، دغاوت لوگوں کو وکیل حمایتی مل جائیں گے، مگر قیامت کون ان کی وکالت کرے گا؟ کسی نے کسی کی وکالت نہیں کرنی۔ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بیوی شوہر، کسی نے بھائی کو نہیں پوچھنا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہونی ہے، سب نے ادھر ادھر بھاگ رہے ہونا ہے اپنی۔ اور پھر 160 میں بہت سی پاکیزیں جو حلال تھی بنے اس نے حرام کر دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے عار اور تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔